بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ لیلۃ القدر ہے قدر کی رات، اس کو کہتے ہیں۔ آدمی اگر لیلۃ القدر کے معمولات کو بجا لائے تو ہر قسم کی تکلیفوں و مصائب سے بچ جاتا ہے، فقر و فاقہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے اپنے بندوں کے گھروں کو بھرتے ہیں، دامن کو بھرتے ہیں، زمین آسمان کے خلا کو انوارات و برکات سے بھرتے ہیں۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں اسی ایک رات میں 83 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کروں تو اس کو چاہیے لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو چھپا کر رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اور بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ تم ان راتوں میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آسان کر دیا۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، عالم یزدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو پورے سال میں رکھا ہے۔ سال کی کوئی رات ہے لیلۃ القدر، پھر اس سال کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں سمیٹ دیا، پھر اسی رمضان المبارک کو آخری عشرے میں، اور امت محمد کے لیے اس قدر آسانی فرما دی، آخری عشرے کے بھی طاق راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں سے آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے یہ جو رات عطا فرمائی ہمیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حرص، اعمال صالحہ کے ساتھ ان کی محبت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے جب جہاد شروع کیا اللہ کے راستے میں تو پھر اس نے 80 سال تک، 83 سال تک اپنا اسلحہ اپنے جسم سے نہیں اتارا، لگاتار اللہ کی عبادت میں مصروف رہا اور جہاد میں مصروف رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پریشانی ظاہر فرمائی کہ یا رسول اللہ، ان کی تو عمریں زیادہ ہوتی تھی، اتنی تو وہ عبادت کر لیتے تھے، تو ہمیں کیسے ملے گا یہ؟ تو اللہ رب العزت نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ صورت نازل فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 رکعت سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی۔ اب 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال، 83 سال کی عبادت کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں بندے کو ایک رات میں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عطا کو اور ہماری غفلت کو کہ ہم تو اس میں غافل پھرتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کے چند ایک معمولات ہیں۔ پہلے تو میں نے 21ویں شب کا عمل بتلایا تھا، آج آپ کو 23ویں اور 25ویں شب کا عمل بتلاتا ہوں۔ لیلۃ القدر کی 23ویں شب کو آپ 2 سلام کے ساتھ 4 رکعت نماز کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 7 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح، اس طرح کی 4 رکعتیں آپ پڑھیں تو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی، موت کی سختی سے بچ جائیں گے، اور اسی طرح ہر قسم کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور 25ویں شب کو آپ سورۃ التکاثر کا اہتمام کریں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ سورۃ مبارکہ، یعنی پہلی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو پڑھیں 3 مرتبہ، اور 7 مرتبہ سورۃ التکاثر کا اہتمام کریں، موت کی سختی سے بچ جائیں گے،
قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیاوی طور پر بھی مصائب دور فرما دیں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جس طرح آخرت کے اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کے وعدے فرمائے ہیں، یوں سمجھیے کہ دنیا کے مصائب تو پہلے دور ہوتے ہیں اور آخرت کے مصائب بعد میں، وہ تو بعد میں آنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے دنیاوی آسانی بھی فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ اگر لیلۃ القدر کی رات میں 7 مرتبہ سورۃ واقعہ کا اہتمام کریں اور 7 مرتبہ سورۃ فتح پڑھ لیں اور سورۃ التغابن کا اہتمام کریں، تو سال بھر آپ ہر قسم کے شرور و فتن سے، حاسدین کے حسد سے، رکاوٹیں ڈالنے والوں کی رکاوٹوں سے، تمہارے راستے میں جو روڑے اٹکاتے ہیں لوگ، ان کی رکاوٹوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، لوگوں کے شرور و فتن سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، ہر قسم کی تنگی اور تکلیف سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ نے لیلۃ القدر میں یہ اعمال کر لیے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے؟ اس کی چند علامات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ نہ یہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی، ایسی رات، اور اسی رات میں آپ کو کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز نہیں آئے گی تو بہت کم، یعنی یہ نظام نہیں ہوتا، کتے نہیں بھونکتے اس رات بہت زیادہ۔ تو ایک تو اس کی یہ علامت ہو گئی، سناٹا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے اور روشنی ہوتی ہے وہ رات، یعنی نہ زیادہ اندھیری، حالانکہ اندھیری راتیں ہوتی ہیں لیکن اس میں اتنی اندھیرا نہیں ہوتا، کچھ اس میں سفیدی محسوس ہوتی ہے۔ بعض علماء نے بادل بھی لکھے ہیں، اور اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک علامت لکھی ہے۔ تو اس میں انسان کو نشاط محسوس ہوتا ہے۔ ایک روحانی علامت، یہ تو ظاہری اور حسی علامات تھی، روحانی علامت وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات فرشتے بندوں سے ملاقات کرتے ہیں اور بندوں کی طبیعت میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، رونے کو جی چاہتا ہے، اسی کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اسی لیے کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، خصوصاً حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، اس شب قدر میں اللہ پاک بے قدروں کو قدر عطا فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ جو انتہائی ذلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، تو اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اسی رات میں، ہاں سورۃ الملک میں نے نہیں بیان کر سکا، سورۃ الملک کو بھی آپ 7 مرتبہ پڑھیں تو عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے لیلۃ القدر کی رات، موت کی سختی سے بچ جائیں گے۔ اور اسی طرح فقر و فاقہ اور غربت سے اور بھی بڑے فضائل ان کے وارد ہوئے ہیں احادیث کی کتابوں میں۔ اسی طرح سورۃ تغابن اگر آپ نے پڑھی تو مالدار ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ شرور و فتن سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور سورۃ فتح کو 7 مرتبہ پڑھیں، اس سے آپ کے لیے فتوحات ہوں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے، مصائب سے بچنے کے لیے اللہ پاک کئی ایک راستے آپ کے لیے پیدا فرما دیں گے۔ تو سورۃ الواقعہ، اس سے رزق میں فراوانی ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ان کا آپ معمول کریں پورا لیلۃ القدر کی رات میں، ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے اور بھی بے شمار منافع حاصل ہوں گے، اور سال بھر آپ ان کا مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ اعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔